دنیا میں بہت سے لوگ غم اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ہر ایک ان میں سے ایک امید کی کرن کی تلاش میں ہے جو ایک پل میں ان کا سارا غم امن اور سکون میں بدل دے۔ ایسی ہی ایک کہانی مرتاز اور اس کی والدہ کی ہے۔ مرتاز ایک 16 سال کا بہت خاص بچہ ہے جو اپنی بہنوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اپنے گھر میں وہ چلتا پھرتا اور کھیلتا کودتا ہے اور اپنے گھر کا روشن ستارہ ہے۔ مرتاز کو کوئی کھلونے کی گیمز، کوئی ٹی وی، کارٹونز، کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کی۔ اگر ہم دیکھیں کہ واحد جو کھلونا یا واحد جو اس کی دلچسپی اس کی دونوں بہنیں ہیں، بہت زیادہ ان سے پیار کرتا ہے وہ، ان سے بھی بہت خوش ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے ان کو چھیڑ کے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بھی اس کی ایک خاص قسم کی ایک ہے، اس کا اپنا انداز ہے، وہ گلے مل کے اور پھر ساتھ ہی بال کھینچنے کا، اور وہ پیار کا اس کا اپنا انداز ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ بھی اور لیکن سب سے زیادہ جو اس کو گھر میں جو اس کی ایک مصروفیت ہے وہ چلتے رہنا ہے، اس کو چلنے کا بہت شوق ہے۔ ممتاز ماشاء اللہ 16 سال کا ہو گیا ہے، اور ظاہر ہمارا پہلا بچہ، اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہمیں علم ہو گیا تھا کہ اس کو ایک بیماری تھی، اس کو سفید فیلیانیا کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ نہیں رہتے۔ تو مرتاز کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو اس کا اسٹمک تھا وہ اس کی لنگ کے اوپر آ گیا تھا، اس کی لنگ دب گئی تھی۔ قدرتی سی بات ہے کہ پہلا بچہ اور آپ کو پتا ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا پیدائش کے ساتھ ہی اس کا آپریشن ہوگا، تو ذرا ہم بھی بہت پریشان تھے۔ اور پھر ہم حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے گئے تو حضور نے بہت توجہ سے سنا، اور اتنی شفقت تھی حضور کی، اتنے پیار سے حضور نے اور پھر حوصلہ دیا کہ نہیں، تم نے فکر نہیں کرنی، اس حالت میں ٹھیک نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اور پھر حضور نے بہت دعائیں دیں۔ پیدائش کے بعد ڈاکٹروں کو مرتاز کا فوراً آپریشن کرنا پڑا اور مرتاز 2 ماہ تک ہسپتال میں رہا۔ فزیکل ہیلتھ کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک، آپریشن بھی کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اپنے ساتھ کے چیلنجز لے کے آ رہا تھا، وہ تو وقت نے ساتھ ساتھ بتایا۔ مرتاز کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اور یوں وہ اپنی تکلیف اور ضرورت اپنے والدین کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ وہ چونکہ بول نہیں سکتا، بلکہ ابھی بھی نہیں بول سکتا، تو لیکن وہ بہت اگریسو ہو جاتا تھا، بہت زیادہ روتا تھا۔ وہ شروع کے کچھ سال تو اتنے مشکل تھے کہ وہ سوتا نہیں تھا راتوں کو، اور ہم اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے تھے، ہم کسی گیدرنگ میں نہیں، کہیں ایون سودا باہر گروسری کرنے نہیں جا سکتے تھے۔ ان حالات کا مقابلہ کرتے اب چند سال گزر چکے تھے، اور والدین کی پریشانی اب ذہنی دباؤ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک تو آپ کو ذہنی طور پہ آپ کو ایک چیلنج ہے، جذباتی طور پہ ایک چیلنج ہے، پھر فزیکل بھی آپ کو، کیونکہ نیند ظاہر ہے جب آپ کی راتوں کو آپ کا بیٹا سالوں یہ چیز ہو تو کرتے کرتے آپ کی ہمت کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک خدا پہ توکل، ایمان تو ویسے رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی بھی آج تک نہ میرے میاں کے اور نہ ہی ہمارے کبھی بھی آج تک شکوے کا کوئی لفظ نہیں نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تھا کہ اللہ پہ ہمیشہ وہ رہا، لیکن دل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ وہ جو ایک آپ کو ایک جذباتی طور پہ ایک جو دکھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ایسے ایسے وقت بھی آتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ بس اب ختم ہو رہی ہے ہمت نا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے، اس وقت مجھے احساس نہیں تھا، مجھے لگ رہا اب مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ڈپریشن کی کیفیت میں جا چکی ہوئی تھی۔ ایک ماں کا دل ہر وقت اسی امید میں رہتا ہے کہ کسی طرح ان کے بچے کی تکلیف دور ہو جائے، مگر جب ہمت نے بھی ہار مان لی اور دل پر بھی اختیار نہ رہا تو بس ایک ہی امید کی کرن باقی تھی، اور وہ خدا کے خلیفہ کی دعائیں تھیں۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے تک مجھے اس چیز پہ رہا کہ اللہ تعالیٰ وہ معجزہ کر سکتا ہے، اور وہ خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے ضرور وہ معجزہ کر سکتا ہے۔ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ہماری حضور سے ملاقات تھی، اور تب بھی میرے دل میں ابھی وہ دکھ اور وہ غم کی وہ چیز رہتی تھی اس کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو وہ معجزانہ شفا دے اور یہ ٹھیک ہو جائے، بولنے لگ پڑے، باتیں کرنے لگ پڑے، یا جیسے باقی نارمل بچے ہوتے ہیں کسی حد تک نارمل ہو جائے۔ تو ایسے ہی میں نے اس وقت دکھ میں حضور کی خدمت میں عرض کی، تو حضور نے پہلی دفعہ سے فرمایا کہ چلو تم اب صبر کر لو، اور یقین کریں وہ دن اور آج کا دن
وہ جو ایک دکھ کی کیفیت تھی وہ ایسی ختم ہوئی ہے کہ دیکھیں دوست والا معاملہ ہے نا اللہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ کبھی میں تمہیں دوں گا اور کبھی میں تمہیں آزماؤں گا. تو یہاں پہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو قبول کریں, لیکن میرے سے وہ قبول شاید نہیں ہو رہا تھا, لیکن وہ حضور کی الفاظ کی ایک برکت تھی, تم اب صبر کر لو. اور ایسا وہ صبر ہوا ہے کہ ابھی کہ اب دیکھیں کہ مجھے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بالکل ایک نارمل فیلنگس ہے. مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا انعام ہے جو ہمیں ملا ہے اس اولاد کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف والدین کو حضور کے ذریعے سکون بخشا بلکہ اس بچے کے دل میں اپنے خلیفہ کی ایسی محبت ڈال دی جو کہ والدین کی سمجھ سے باہر تھی. مرتاز ایک ایسا بچہ ہے جو نہ بول سکتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا دین کیا ہے, اس کو نہیں پتا اسلام احمدیت کیا ہے, اس کو نہیں پتا خدا کیا ہے, اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں خلیفۃ المسیح کی محبت ہم اس کو نہیں بتا سکتے حضور ہے, خلافت کا کیا مقام ہے, لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ کس نے اس کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے کہ وہ حضور کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے. وہ جب اسکول سے آتا ہے اس وقت خطبہ لگا ہوتا ہے, خطبے کا تقریباً ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ اتنا شور کرتا ہے حضور کو دیکھ کے, اور کبھی اس کا وہ شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم خطبہ نہیں سن سکتے. لیکن یہ محبت صرف ایک یک طرفہ محبت نہ تھی بلکہ حضور انور نے مرتاز کی اس محبت کو پہچان لیا اور خود اس بچے سے بہت شفقت کا سلوک فرمایا. اکثر ملاقاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ملاقات میں تو اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے, لیکن باہر میرے بھائی کے پاس انتظار کرتا تھا, اور جب ہماری ملاقات ہو جاتی تھی تو ہم حضور سے اجازت لیتے تھے کہ حضور اب وہ مرتاز اندر, اگر آپ اجازت دیں تو مرتاز اندر آ جائے نا. تو ایسی ایک دفعہ ملاقات تھی تو یہ باہر انتظار کر رہا تھا, ہماری ملاقات ختم ہوئی تو پھر میں حضور سے اجازت لی تو یہ دروازہ کھلا ہے, یہ اندر آیا ہے اور حضور سے تصویر کے لیے کھڑے تھے. یہ اندر آیا اور بھاگتا ہوا آیا اور حضور سے لپٹ گیا ہے, بالکل جیسے حضور کے پاس جا کے وہ لپٹ گیا. اور ایک دم سے ذرا ہم اتنا گھبرائے تو میرے میاں نے اس کو پکڑ کے پیچھے کرنے لگے تو حضور نہیں آپ رہنے دیں. حضور نے اس کو اپنے ساتھ ایسے لگا لیا اور پھر حضور اس کا چہرہ پکڑ کے اوپر کیمرے کی طرف اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں دیکھو, یعنی کہ تصویر کچھ اور وہاں پہ دیکھو. اور وہ اتنی خوبصورت تصویر ہے, اور تو اس لحاظ سے یہ کہ اس نے بھی حضور کی بہت شفقتیں لی ہیں, اور حضور بھی اس کو حضور کو بھی کھیل میں, بلکہ حضور نے فرمایا بھی کہ اچھا آج تو یہ بڑا چپ ہے, بڑا خاموش ہے. 3 سے 4 سال کی بات ہے, میرے بھائی کی شادی تھی انگلینڈ میں, تو اس وقت حضور تشریف لائے تھے شادی پہ, ولیمے پہ. تو اس وقت پھر یہ جیسے حضور نے تشریف لائے ہیں, لجنا کی تصویروں کے لیے جو تشریف لاتے تھے, تو یہ بھاگ کے حضور کے پاس کیا ہے نا. لیکن اگر میں سچی بتاؤں تو اس وقت ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ اس کو حضور کی پہچان ہے, اور یہ حضور کو دیکھ کے بھاگتا ہے. آج ہم جب سوچیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اس کو تو شروع سے ہی حضور کا وہ ایک کشش اور محسوس ہوتی تھی. اس نے یہ دیکھا ہے کہ واقعی ہی وہ جو ایک لمبا عرصہ دکھ یا اس کی کیفیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے حقیقت میں حضور انور کے وجود سے, ان کے الفاظ کی برکت سے, ان کے وہ جو ایک دکھ کی کیفیت تھی وہ سکون میں بدلی. یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں, بسنے والے, رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے. ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے. یہ محبت کی داستان ایک ہمیشہ جاری رہنے والی ہے, لیکن یہ معجزے کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا, بلکہ چند ماہ ہی قبل مرتاز نے بھی اپنی زندگی میں خلیفہ وقت کی دعاؤں سے ایک ناقابل یقین معجزہ دیکھا. تو آج سے 1 سال پچھلے سال گرمیوں میں بیمار ہوا, بہت بیمار ہوا. بیمار تو وہ کچھ عرصے سے چلا آ رہا تھا اس کو, لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے, مہینوں ہم مختلف جگہوں پہ اس کے ٹیسٹ ہوتے رہے, لیکن نہیں پتہ چل رہا تھا اس کو کیا ہے. مرتاز کی رپورٹس بہتر نہیں ہو رہی تھیں, یہاں تک کہ اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا, جہاں یہ بتایا گیا کہ مرتاز کو روماٹزم کی بیماری کی ایک قسم ہے جسے لوپس کہا جاتا ہے. مرتاز کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ اس کے جگر پہ اثر ہو گیا تھا, اس کی سارے مسلس اندر سے سوج کیے ہوئے تھے, اس کے لنگس پہ اثر ہو رہا تھا. والدین نے پھر سے حضور سے ملاقات کا ارادہ کیا, اور ذرا خدا کی قدرت پر تو دیکھیں کہ ایک ملاقات نے کیسا معجزہ کر دیا. اس کی بیماری کے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 9 یا 10 ماہ کے بعد اپریل اس سال 2024 میں ہماری حضور سے ملاقات تھی, اور یہ حضور کے پاس ہم تب حضور نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتا ہے, یہ گھر میں رہتا ہے تمہارے پاس, تم لوگوں کے پاس؟ تو میں نے بتایا کہ نہیں حضور, جی حضور گھر میں ہی رہتا ہے, اسکول کے بعد گھر آ جاتا ہے نا. میں نے کہا کہ حضور یہ بہت بیمار ہو گیا تھا پچھلے سال,
اور اس کو لوپس ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہے. اس کے بعد سے میں اس کو نہیں بھیجتی اب ہم اس کو. تو حضور نے مرتاز کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر حضور کچھ سیکنڈ مرتاز کو دیکھتے رہے. حضور بالکل خاموش تھے اور حضور اس کو دیکھ رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ اس وقت حضور اس کے لیے دعا کر رہے تھے. سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز. ملاقات کے کچھ ہفتے بعد ہی مرتاز کا پھر سے چیک اپ تھا اور اس وقت ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے. وہ کہہ رہا تھا کہ مرتاز کی رپورٹس اتنی اچھی ہیں کہ نارملی جو بھی لوپس کے پیشنٹ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی شکایت ہمیشہ رہتی ہے, کہیں نہ کہیں ان کو تکلیف رہتی ہے, لیکن مرتاز کو حیرت انگیز طور پہ کوئی تکلیف نہیں اب. اور پھر اس نے ایک جملہ بولا, وہ کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ مرتاز کا لوپس ختم ہو گیا ہے. یہ اس لمحے کی دعا تھی جس نے ایک ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا اور مرتاز پھر سے ہنسنا کھیلنا شروع ہوا. آدمی اے اپنے رب کے عشق میں دیوانے آدمی, دیوانے تیرے ہم کے ہوا تو خدا کا نام. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت خاص فضل ہے مرتاز جو ہمارا بیٹا ہے, کیونکہ یہ ہمیں جو خلافت کی ایک بہت شفقت اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. کیونکہ جب مجھے لگتا تھا کہ بس اب ہمت ختم ہو رہی ہے اور جیسے ایک دوائی انسان لیتا ہے نا, ویسے ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جو ہم ایک انرجی, ایک توانائی اور ایک حضور کی دعائیں اور شفقتیں سمیٹ کے آتے تھے, اور وہ چیز میری زندگی کی واحد خوشی حضور سے ملنا تھی. اے چھاؤ چھاؤ شخص تیری عمر ہو دراز, کیوں کر کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی, کیوں کر کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی.